ہزارہ کی سڑکوں پر انسانی انسان اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے آج نظر آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آج ہزارہ کے دورے پر ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے سمجھ لے خیبر پختونخوا میں ہزارہ سے آغاز کیا ہے۔ ہزارہ میں وہ آج آئے ہوئے ہیں اور جہاں بھی وہ گئے بے شمار تعداد میں، بڑی تعداد میں بے شمار لوگ آئے، اتنی بڑے کہ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہری پور، ایبٹ آباد، اویلیاں، مانسیرا، وہ جہاں بھی گئے لوگوں کا جمع غفیر وہاں پہلے سے جمع تھا، اور شاید اتنی ایکسپیکٹیشنز پی ٹی آئی کو بھی نہیں تھی، پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی نہیں تھی، لوکل جو میڈیا ہے اس کو بھی نہیں تھی، اور جو دیگر لوگ ہیں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں تھی۔ ایبٹ آباد کے فوارہ چوک کی اگر آپ بات کریں تو تا حد نظر لوگ نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح اویلیاں میں بے شمار لوگ تھے، جہاں وہ ہری پور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اسی طرح ہری پور میں بہت بڑی کراؤڈ جمع تھا۔ مانسیرا کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کامیاب پروگرام جو ہے وہ آج سہیل افریدی کا ہوا ہے، اور سہیل افریدی جس طرح لگے ہوئے ہیں، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، عمران خان رہا ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا تھا گزشتہ 2 برسوں میں کہ یہ شاید اس کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی ہے، شاید اس کے پاس اتنے ورکر نہیں ہیں، شاید اس کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے عمران خان کے علاوہ جو کراؤڈ پلر ہو سکے۔ سہیل افریدی نے یہ ساری چیزیں غلط ثابت کر دی ہیں۔ سہیل افریدی نے پارٹی کو نہ صرف فعال اور متحرک کر دیا بلکہ وہ کراؤڈ پلر بھی ہیں، اور وہ جہاں بھی گئے، اسلام آباد گئے، لاہور گئے، کراچی گئے، حیدرآباد گئے، اور اب ہزارہ آئے ہیں یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں انہوں نے جلسے کیے، تو وہ کراؤڈ پلر ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے، اور ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ذاتی بیانیہ نہیں ہے۔ وہ صرف عمران خان کا جو بیانیہ ہے یا ایجنڈا ہے یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ اب لوگ سننے لگے ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ علی امین خان گنڈا پور کو ہٹانا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا، اور اس فیصلے کا عمران خان کو نقصان ہوگا۔ یہ تو بہرحال وقت ہی بتائے گا کہ اس فیصلے کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، لیکن ایک بات جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی بہت زیادہ فعال ہیں، متحرک ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو بالکل چاروں طرف پھیلا دیا ہے۔ اور وہ تحریک انصاف جو اکتوبر نومبر تک بالکل ڈیڈ لیول پر پہنچ چکی تھی، اکتوبر تک، وہاں وہ نومبر سے پھر فعال ہونا شروع ہوئی، متحرک ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت پارٹی کے اندر یہ سمجھ لے کہ سہیل افریدی نے ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی جانب آج آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، نامور جو لیڈرز ہیں، ان لیڈرز کے درمیان آپس میں باہمی چکلش جو ہے اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن جو کچھ سہیل افریدی کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کراچی میں کیا، جو کچھ انہوں نے لاہور میں کیا، جو کچھ آج ہزارہ میں وہ کر رہے ہیں، وہ زبردست ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، وہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ عمران خان جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ رہا ہو نہ ہو، شاید عمران خان کی رہائی پر یہ موومنٹ جو ہے وہ اتنا اثر نہ ڈال سکے، کیونکہ رہا ان کو عدالتوں نے کرنا ہے، اور پھر جو مقتدر حلقے ہیں ان سے جب تک معاملات نہیں ہوتے، کچھ گارنٹرز جب تک بیچ میں نہیں آتے، شاید اس وقت تک عمران خان کی رہائی ممکن نہ ہو۔ لیکن جو کچھ عمران خان چاہتے تھے، پریشر ضرور بلٹ ہوا ہے یا بلٹ ہو رہا ہے، یہ پریشر جو ہے یہ گورنمنٹ پر بلٹ ہو رہا ہے، اور وہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کراچی میں ان کا جلسہ بہت بڑا تھا، بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں، وداؤٹ اینی پریپریشن۔ بڑا کم مشکل ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جائے اور لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں نکال لے۔ اگر مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ خیبر پختونخوا، سندھ یا بلوچستان میں جاتی ہیں تو شاید اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگوں کو نہ نکال سکیں، گو کہ ان کام ان کے اچھے ہیں، گورننس ان کی اچھی ہے، وہ ڈیلیور کر رہی ہیں، انہوں نے انقلابی پروگرامز ہیں، انقلابی منصوبے شروع کیے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود لوگوں کو نکالنا کافی مشکل ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے سہیل افریدی کو۔ سہیل افریدی نے پورے ہزارہ میں سے لوگوں کو نکالا ہے، اور بڑی تعداد میں نکالا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی تحریک انصاف ہے جو کچھ عرصہ قبل ڈیڈ لیول پر تھی، اور پارٹی کی گروپ بندی، خیبر پختونخوا میں بھی پارٹی میں گروپ بندی ہے، مختلف حصے ہیں اس پارٹی کے، مختلف جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا بندہ اوپر آئے، کوئی کہتا ہے دوسرا ہمارا بندہ اوپر آئے، لیکن سہیل افریدی نے ان تمام تر چیزوں کے باوجود لوگوں کو نکالا ہے، اور بڑی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ آج کا دورہ ہزارہ جو ان کا ہے وہ اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ترین پروگرام تھا، اور ایک طویل عرصے بعد
یہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، الیکشن میں بھی اتنے لوگ نہیں نکلے، ایک طویل عرصے بعد لوگ نکلے ہیں، لوگ آئے ہیں، اور ایک موومنٹ جو تھی، جو وہ چاہتے تھے، وہ موومنٹ ایبٹ آباد سے، ہری پور سے، حویلیاں سے، مانسیرہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپو آگے جو خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے ہیں ان میں یہ ٹیمپو کس طرح بنتا ہے، کیسا رسپانس ملتا ہے لوگوں کا، اور پھر اس میں عام ترین بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس ٹیمپو کو لے کر آگے کیسے بڑھتی ہے اور اس کے فوائد وہ کس طرح لے سکتی ہے۔ سیاست میں کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو نکالنا بھی جانتے ہوتے ہیں اور ٹیبل ٹاک پر زیادہ سے زیادہ فوائد لینا بھی جانتے ہیں۔ صرف اگر لوگ نکالنے کی بات ہے تو پی ٹی آئی عمران خان کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ آئے، لیکن وہ جو اچیومنٹس تھیں، جو ان کے اغراض و مقاصد تھے، وہ آج تک پی ٹی آئی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سہیل افریدی میں جوش ہے، جذبہ ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن ان کو کسی ایسے تدبر کی مدبر رہنما کی ضرورت ہے جو تدبر سے کام لے اور چیزوں کو لے کر چلے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ موجودہ جو ان کی موومنٹ ہے یہ پریشر بلڈ کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی سیانہ بندہ ہو، سمجھدار بندہ ہو، تو وہ معاملات طے کر کے ایک طرف سے پریشر بھی بلڈ کرے اور دوسری طرف سے معاملات طے کرے تاکہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں ان میں ہماری سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لوگوں کی نظریں ہیں عمران خان پر، عمران خان کی رہائی پر، جو بظاہر فی الوقت مشکل نظر آتی ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے جو احتجاج کی کال ہے وہ اگر مؤثر ہوتی ہے تو 8 فروری کے بعد معاملات رائٹ یا لیفٹ کسی ایک سائڈ پر جا سکتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔